حضرت مولانا احمد لاہوری سکھ گھرانے سے تھے، اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جب کہ احمد علی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھے۔ علی کا واقعہ سناتے ہیں، ذرا شوق و توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بآخر دارالعلوم میں پہنچے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی، فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اسے کون لڑکی دے گا؟ یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے بیچارہ، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت میں بیار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر مجھے کوئی اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوشی نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، لہذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنے شروع ہو گئے۔ جناب کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلتا۔ ساتھی نے کہا اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پھر پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے۔ اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا، میرے کپڑے گیلے۔ میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میاں میرے کپڑے خشک کر دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے، نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں کہ جی دولہا کون ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے؟ پیش ذی شعور تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ جب میں فارغ ہو گیا دورہ حدیث سے رخصتی ہو گئی۔ جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی، ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے، ورنہ فاقہ سے دن گزارتے۔ مہینہ کے بعد وہ اپنے میکے گئی، جیسے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟
فرمانے لگی، اتنی عفیفہ صالحہ عابدہ وہ بچی تھی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے، اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صابرہ شاکرہ تھی۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دیں۔ جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہے تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے، ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے، تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرما دیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا، حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البقا تھے، کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا، اے احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے، جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا نہیں، خوش ہونے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دی تھی۔ تو علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے میرے لیے دعا مانگی، اے اللہ بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے، جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانے میں طائف سے پھل آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ